رائے اسٹوڈیو اینڈ اسلامک ویڈیو سینٹر۔ نبی کریم علیہ السلام کے پروانوں، جہاں اسلام نے اپنے پیروکار کو روحانی تزکیے کا حکم دیا ہے، وہاں اسلام نے اپنے پیروکار کو جسمانی تزکیے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور جس طرح ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس پر اسلام نے نماز پنجگانہ فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ اور حج کو فرض کیا ہے، اسی طرح اسلام نے اپنے پیروکار پر شرم و حیا کو بھی فرض کیا ہے۔ بیٹا جوان ہو جائے، بالغ ہو، تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اس پر بولیے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ مگر بیٹی بالغ ہو تو اس پر صرف نماز نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ پردہ بھی فرض ہو جاتا ہے، حجاب بھی فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اب نبی چونکہ عربی کا لفظ ہے، تو اس کا معنی جب ہم اردو میں کریں گے تو جس طرح دیگر عربی الفاظ کے اردو میں معنی ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کا معنی بھی اردو میں اگر کیا جائے تو اس کا بھی ایک معنی بنتا ہے۔ آپ مختلف تراجم اٹھا کر دیکھ لیں، اکثر مترجمین نے نبی کا معنی نبی ہی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان رشید میں جہاں لفظ نبی آیا ہے تو انہوں نے نبی کا معنی نبی ہی کیا ہے، مگر یہ اعزاز میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ نے جب ترجمہ کنز الایمان شریف کے لیے قلم اٹھایا تو پھر آپ نے لفظ نبی کا معنی اردو میں جو بنتا تھا گرامر کی لحاظ سے وہ کر کے امت تک پہنچایا۔ آپ نے جو ترجمہ کیا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبریں دینے والا، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، قرآن مجید فرقان رشید میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی مخاطب کیا ہے، اللہ نے ان سے بھی خطاب کیا ہے، مگر قرآن میں اللہ نے جس نبی سے خطاب کیا ہے، اسلوب قرآن یہ بتا رہا ہے، اللہ نے پہلے اس نبی کا نام لیا ہے پھر خطاب کیا ہے۔ مثلا اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے خطاب کیا تو فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا مسکن جنت ہے۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو فرمایا، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح سلامتی سے اترا۔ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو نام لے کر فرمایا، یا داؤد انی جعل، فرمایا اے داؤد
اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا تو نام لے کر فرمایا یا موسیٰ. اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام سے خطاب کیا تو نام لے کر، جناب عیسیٰ سے خطاب کیا تو نام لے کر یا عیسیٰ. جناب ابراہیم سے خطاب کیا تو نام لے کر. الغرض جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے اس کائنات میں نبی آئے، جتنے رسول آئے، اللہ نے ان سے جب خطاب کیا ہے، کلام کیا ہے تو نام لے کر کیا ہے. مگر قرآن پڑھ لو الحمد سے لے کر والناس تک، اللہ نے جب اپنے محبوب سے خطاب کیا ہے تو پھر یا محمد کہہ کر نہیں کیا، یا احمد کہہ کر نہیں کیا، اپنے محبوب کا نام لے کر نہیں کیا، بلکہ جب بھی خطاب کیا ہے اپنے محبوب کی صفات کا ذکر کیا ہے. کہیں فرمایا یا ایھا النبیو، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین. اللہ نے جب بھی خطاب کیا تو نام لے کر نہیں، نبی کی نبوت کا ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کی رسالت کا ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کی صفات کا ذکر کیا ہے. صفات کا ذکر کیا پہلے، خطاب کیا بعد میں. اللہ نے خطاب بعد میں کیا ہے. ہر نبی کو نام لے کر اللہ نے خطاب کیا ہے، مگر تمہارے اور میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نام لے کر نہیں، بلکہ حضور کی صفات کا ذکر کر کے، حضور کی نبوت اور رسالت کا ذکر کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کر کے خطاب کیا ہے. حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کا نام لے کر بھی خطاب فرماتا تو اس میں حرج نہیں تھا، کیونکہ وہ خالق ہے، سرکار مخلوق ہے، وہ معبود ہے، سرکار وہ معبود ہے، سرکار عابد ہے. اللہ نے نام نہیں لیا، اس لیے اللہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کائنات میں جو دیگر نبی اور رسول آئے ہیں وہ صرف اور صرف نبی اور رسول بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور جناب سیدہ آمینہ کے لال جو اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہیں وہ صرف نبی اور رسول نہیں، نبی بھی بن کر آئے ہیں، رسول بھی بن کر آئے ہیں، اور ان کو میں نے اپنا محبوب بھی بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والی. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائے اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے.